اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 82۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ وہ دنیا میں تھوڑا ہنس لیں، قیامت میں یعنی جہنم میں بہت روئیں گے، اور یہ ان کا رونا بدلہ ہے ان کرتوتوں کا جو منافق دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ ان منافقوں کے بارے میں ہے جو غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہانہ بنا کے نہیں گئے تھے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہنسنے اور رونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا عمل کی جگہ ہے، اگر کسی مومن کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جس طرح کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ قطرۃ تخرج من عین المومن من خشیۃ اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہوا ایک آنسو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جب آنسو نکلتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو لگتا ہے تو کل قیامت والے دن یہ آنکھوں کے پلکوں کے بال بھی سفارش کریں گے، فَتَشَهَدَ ذَلِكَ الشَّعْرُ، یہ بال کہیں گے اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے یہ رویا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، ہمیں لگا، ہم سفارش کرتے ہیں۔ ان کی سفارش پہ اللہ پاک رونے والے مومن کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہو، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے میرے امتیو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ سب تم جان لو تو پھر رونا بند کر دو، یعنی ہنسنا بند کر دو، رونا تمہارا زیادہ ہو جائے۔ یا اس حدیث پاک کو یوں ارشاد فرمایا کہ پھر تم آبادیوں کو چھوڑ دو اور عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو رو زیادہ ہنسو تھوڑا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا کیمیا چیز ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے، قیامت کا دن ہوگا جس کو اللہ پاک نے سورۃ الفجر آخری پارہ آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، کہ اس دن جہنم کو کھینچ کے قریب لایا جائے گا، اور نصیحت حاصل کرنے والا وہاں کافر کیسے نصیحت حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ کفر میں مرا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کی تشریح میں مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے روایت لکھی ہے کہ جہنم کو لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے۔ ابھی لوگوں اور جہنم کے درمیان میں
100 سال کا سفر ہوگا، مسافت ہوگی، تو جہنم دھاڑے گی، آواز نکالے گی، تو اس سے سیک گرمائش نکلے گی، تو سارے لوگ ڈرتے ہوئے یہ واسطہ دیں گے کہ اے جہنم، تجھے دنیا میں نمازی لوگوں کے نمازوں کا واسطہ، روزے رکھنے والوں کے روزوں کا واسطہ، صدقہ دینے والوں کے صدقے کا واسطہ تو ہم سے دور ہو جا، لیکن اس کا سیک گرمی بڑھتی رہے گی اور وہ دھاڑیں مارتی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پیالے کے اندر مبارک انگلیوں کو ڈالیں اور یہ پانی میں بھگو کے اس سیک کی طرف، گرمائش کی طرف، جہنم کی طرف آپ چھینٹے ماریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمائیں گے تو اس کا سیک کم ہو جائے گا، گرمائش کم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبریل یہ کون سا پانی ہے؟ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے گناہ گار جو گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے میں رویا کرتے تھے، یہ ان کے آنسو ہیں، اللہ نے مجھے وہ دے کے بھیجے ہیں۔ آج ان آنسو سے جہنم کی آگ تپش ہلکی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے اس دن سے میکائیل ہنسے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی بعض الانبیاء، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی بنی اسرائیل کے نبیوں کو کہ من لقینی وہو یحبنی ادخلتہ جنتی، کہ جو میرا ایمان والا بندہ قیامت والے دن میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ وَمَن لَقِيَنِي يَخَافُنِي مِنِّي، اور جو میرا بندہ قیامت والے دن ایمان والا اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں مجھ سے ڈرا کرتا تھا، میرے ڈر خوف کی وجہ سے رویا کرتا تھا، تو فرمایا جنبتہ ناری، میں اس کو جہنم سے بچا لوں گا۔ وَمَن لَقِيَنِي وَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنِّي، اور جو میرا بندہ ایمان والا ایمان والی اس حال میں میرے پاس آویں گے کہ دنیا میں مجھ سے حیا کیا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسیت الحافظات، کہ میں ان کے گناہوں کو کرامن کاتبین سے، فرشتوں سے بھی بھلوا دوں گا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا، رونے والوں کی شکل بناؤ، اللہ پاک رونے والوں میں شمار فرما دیں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ، جو بغیر توشے کے اعمال کے زاد راہ کے قبر میں داخل ہو گیا، وہ ایسا ہے جیسے بغیر کشتی کے سمندر کو پار کر رہا۔ بغیر کشتی کے سمندر کو پار کرنے والا ڈوبے گا، اور بغیر نیک اعمال کی قبر میں جانے والا خسارہ ٹوٹا پائے گا، ناکام ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ عز الدنیا بالمال و عز الآخرہ بصالح الاعمال، دنیا میں آدمی کی عزت مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ عزت، اور آخرت میں عزت
صالح اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ جتنی زیادہ نیکیاں، اعمال صالح، اتنی زیادہ اللہ کے ہاں عزت۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کا درجہ اس کے اعمال کے بقدر ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب، کہ دنیا کا غم دل کو تاریک بنا دیتا ہے، ظلمت چھا جاتی ہے دل کے اوپر۔ وہم الآخرہ نور فی القلب، اور آخرت کا، قبر کا، حشر کا غم دل کو نورانی بنا دیتا ہے، دل میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو دین کے علم کی طلب میں نکل جاتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے جنت کو لگا دیتے ہیں، جنت اس کی تلاش میں لگ پڑتی ہے، یعنی جنت اس کو تلاش کرتی رہتی ہے، اس کی طلب میں رہتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِي مَعْصِيَةِ الطَّلَبِ، اور جو معصیت نافرمانی کی طلب میں نکلتا ہے تو كَانَتِ النَّارُ فِي طَلَبِهِ، اللہ پاک اس کے پیچھے جہنم کو لگا دیتے ہیں، جہنم اس کو آ کے پکڑ لیتی ہے۔ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے، دوزخ سے پناہ عطا فرمائے، اور سارے ایمان والوں کا، ہم سب کا اللہ جل شانہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔